السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 127 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا، یہ 14ویں کی رات تھی۔ فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، پھر فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اس طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ فإن استطعتم الا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، پس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے والی نماز میں کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے تو لازماً ایسا کرو۔ ثم قرأ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها۔ عزیز طلبہ، مطلب اس حدیث مبارکہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں مثال سے سمجھانا کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اس کے بے شمار خوش نصیب بندوں کو ہوگا، اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ سب کی آنکھیں بڑے سکون اور اطمینان سے وہاں اللہ رب العزت کا دیدار کریں گی اور اس دیدار کی لذت حاصل کریں گی۔ حدیث نمبر 128۔ ہاں، ایک اور بات اوپر کی حدیث کے مفہوم میں سمجھ لیں کہ نماز فجر اور عصر، ان کا اہتمام کرنا، ان دونوں نمازوں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ حدیث نمبر 128۔ ان ابی رزین العقیلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامۃ، کیا قیامت میں ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو اکیلا دیکھ سکے گا؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں دیکھ سکے گا۔ قلت وما آیۃ ذالک، میں نے عرض کیا اور کیا اس کی کوئی نشانی ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا رزین، اے ابو رزین، الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا بہ، کیا 14ویں رات کو تم میں سے ہر ایک چاند کو بجائے خود اور اکیلا بغیر بھیڑ بھاڑ کے نہیں دیکھتا؟ قال بلا، ابو رزین نے عرض کیا کیوں نہیں، بالکل دیکھتے ہیں۔ قال فإنما هو خلق من خلق اللہ واللہ اجل واعظم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تو بڑی جلالت والا اور نہایت عظمت والا ہے۔ یعنی یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اللہم انا نسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک، کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں سے بنا دے جن کو اللہ رب العزت یہ عظمت عطا فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 129۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کانت لکافیتاً، یہی کافی تھی؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرھا، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 درجہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجہ کی حرارت دنیا کی آگ کے حرارت کے برابر ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت ہیں، بعض سے بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ مثلا پتھر کے کوئلے کی آگ میں لکڑی کی آگ کے مقابلے میں بہت زیادہ حرارت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو بعض بمبوں کی جو آگ ہوتی ہے وہ ان سے بھی کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال ایک آگ دوسری آگ کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم کہیں کم گرم، تو اس طریقے سے یہ حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں واضح ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچنے والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔